اسباب ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، فیکٹری، دکان، جو بھی سب جگہ آپ کو شکایتیں ملیں گی۔ شاکر کم ہیں، شاکی زیادہ ہیں۔ شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، شکایت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اب ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ عدل نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے۔ اگرچہ اپنی اپنی جگہ ہر شخص نظر کرے تو وہ مجرم خود بھی کافی حد تک ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ اس کو اعتراض، شکوہ، شکایت پایا جاتا ہے۔ تو اس کے حل ہونا چاہیے کہ کہیں تو عدل ہو، کہیں تو انصاف ہو، کہیں تو حق والے کو حق ملے۔ تو اللہ نے اس کے لیے قیامت قائم کر دی کہ تم جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، پھر ہم تمہیں بلائیں گے۔ ایک زمانے میں برزخ میں، قبر میں، یا جیسے بھی ہم چاہیں گے، جہاں بھی ہم چاہیں گے تمہیں رکھیں گے۔ کچھ لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اس لیے قبر کا معنی ہوتا ہے مقر المیت، میت کے ٹھہرنے کی جگہ۔ وہ پانی میں اللہ بنا دے، آگ میں بنا دے، قبرستان میں بنا دے، جہاں کہیں بھی جیسے بھی، تو اللہ اس کو واپس جمع کرے گا قیامت کے دن۔ سب اکٹھے ہوں گے، سارے اعضاء، سب کچھ زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کون فیکون کے مالک ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں پر یہ عائدہ تمام فطرت، اس قیامت کے بارے میں جب آسمان پھٹ پڑیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جھڑ پڑیں گے، ستارے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم دریاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ عام طور پر آگ کو پانی بجھاتا ہے، یہ ہے قیامت کے اندر خود پانی کو آگ لگ جائے گی۔ اور اسی سے یہ تیل، پٹرول، یہ ان تجربہ کاروں نے تجربہ کر کے نکالا ہے، کیونکہ جب قرآن شریف کی یہ آیت ملی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب ہم دریاؤں کو آگ لگائیں گے، سمندر کو آگ لگائیں گے، تو پینٹاگون ادارہ ہے امریکہ کا، یہ قرآن شریف پر بھی تجربہ کرتے ہیں، حدیث پر بھی تجربہ کرتے ہیں، فقہی مسائل پر بھی تجربہ کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی پر بھی تجربہ کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے کہ ہر چیز پر ریسرچ اور تجربہ، اور اس میں بڑا کام ہوتا ہے۔ تو ایٹمی نظام جو ہے اس پر بھی انہوں نے تجربہ کیا، تو ایٹمی نظام بھی تیار کر لیا۔ تو بہت کچھ، سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ وہاں سب کام کیا جاتا ہے، سب۔ تو وہاں ان کے بعد بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، محدث زمان بھی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی ہیں، ہر شعبے کے لوگ امریکہ نے اکٹھے کیے ہیں۔ سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں پر بڑا خرچ کیا ہے۔ کوئی بھی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہاں کوئی اشکال ہوتا ہے تو اس پر تجربہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ کوئی بھی قرآن شریف کی آیت ہوتی ہے وہاں تجربہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ پانی کو آگ لگے گی، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ پانی کو آگ کیسے قرآن کہتا ہے؟ تو ہمارے علماء نے ان کو کہا تم قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کرو، تم تجربہ کرو۔ انہوں نے پھر مشینری سمندروں میں ڈالی اور کافی تجربے کیے، تو اس کو کئی تجربے کے بعد پٹرول حاصل ہو گیا۔ پھر تجربے در تجربے کرتے کرتے پٹرول کی بہت ساری اقسام ہیں، سب اس کو حاصل ہو گئی۔ جہازوں پر، گاڑیوں پر، کہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے۔ اس پینٹاگون ادارے کی اس محنت سے، پٹرول کا ریسرچ اس قرآن شریف کی آیت سے ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور پھر اب وہ قدرت کی شان یہ ہے، سمندر کا زیادہ جو حصہ ہے وہ دوسروں کو دے دیا، مہارت کا، تجربہ کا وہ دوسروں کو دے دیا۔ اب اللہ کی شان ہے، سب ہر ایک چیز ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی دے دی۔ اب ان کے پاس یہ تجربہ تو ہے، سمندر نہیں ہے۔ سمندر عرب کے پاس ہے زیادہ حصہ، ویسے تو بہت ہے، ساری دنیا میں ہے، 3 حصے پانی ہے۔
تو ان لوگوں سے معاہدے ہوئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ان کے تو عقل میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا تیل نکلے گا، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز ہے تو کر لو بھائی۔ تو انہوں نے معاہدوں میں جو طے کر لیا سو کر لیا، ادھر تفصیل میں آپ کو نہیں جانا، مطلب یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے قرآن شریف پر۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں، میں اگر قرآن شریف طرف توجہ دلاؤں آپ محسوس نہ کریں، ہمارے اوپر 6 حق ہیں قرآن پاک کے۔ کتنے حق ہیں قرآن پاک کے؟ 6 حق ہیں، جیسے 6 نمبر ہے نا بزرگوں نے دیے ہم کو، ایسے قرآن شریف کے بھی اللہ نے ہم پر، مخلوق پر، امت پر 6 حق رکھ دیے ہیں۔ اب امت کو معلوم بھی نہیں ہے کہ 6 حق ہیں کیا، اور اس پر امت متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بنیادی کتاب ہے اسلام کی، ایمان کی، دین کی، مسلمانوں کی، اس پر ہی مسلمانوں کا دھیان نہیں ہے۔ لیکن غیر مسلم دیکھو، جیسے میں نے تھوڑا اشارہ کیا، تفصیل میں نہیں گیا ہوں، تو کتنا کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی آیت پر غور ہی نہیں کر رہے، اس پہ کیا کیا حکمت کی باتیں اللہ نے بتائی ہیں، بہت ساری باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ جمیع العلوم فی القرآن موجود ولیکن تقاصرت عنہ الافہام، سارے علوم قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن سمجھنے والوں کی عقلیں کوتا ہیں، وہ اس سے سمجھ نہیں پا رہی، وہ موتی نکال نہیں پا رہے، وہ ڈائمنڈ ہیرے جو قرآن شریف کے علوم کے انوارات ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے لوگ، تو ان کی کوتاہی، بے توجہی۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ سے پڑھنا، صحیح تجوید سے پڑھنا، یہ پہلا حق ہے قرآن کا، صحیح مخارج سے پڑھنا۔ کیونکہ اگر قرآن شریف کو صحیح نہ پڑھیں تو معنی غلط ہوتے ہیں، جب معنی غلط ہوتے ہیں تو بڑا گناہ ہوتا ہے، بجائے نیکی کے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ عام طور صورت پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لو الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اب اس کو عام طور لوگ کیا پڑھتے ہیں دیہاتوں میں، آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ جماعت میں، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اعلیٰ لام کو زبر پڑھ دیا، اب جب زبر پڑھ دیں گے تو معنی ہے اللہ، ہلاکت ہو اللہ کے لیے، کتنا برا معنی ہے۔ اب ہم جزم دیں گے تو معنی ہوگا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر اس کو زبر پڑھ دی جو عام طور لوگ پڑھتے ہیں دیہات میں، الحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھا تو معنی ہلاکتیں ہوں ساری اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کتنی بری بد دعا، کتنی بڑی نافرمانی، کتنی بڑی گستاخی اللہ کے حق میں قرآن پڑھنے والا کرتا ہے۔ اتنی برے جو معنی جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو نہیں جانتے، وہ تو اپنی جگہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اب پہلا حق یہ ہے قرآن شریف کو غلط نہ پڑھنا، قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، صحیح پڑھنا با اعتبار تلفظ کے، تجوید کے، مخارج کے، قرات کے، سارے پہلو کا خیال کر کے پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس میں غلطی ہو گئی تو اللہ کی توہین، گستاخی، نافرمانی، بہت سارے نقصان ہو جائے گا۔ اب جتنی نازک چیزیں ہیں دنیا کی، اب مشینریز ہیں، ان کے ہدایت نامے ساتھ ہوتے ہیں، ان ہدایت ناموں کو لے کے ان مشینریز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ گارنٹی دیتے ہیں اگر تم ہمارے ہدایت ناموں کو جو ہم نے کارڈ میں لکھ دی ہیں احتیاط کر کے استعمال کرتے رہو گے، ہم ذمہ دار ہیں، ہماری چیز 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے تمہارے لیے ذمہ داری ہے، خرابی ہوئی تو نہیں دیں گے۔ یہ صحیح اور غلط کا نقصان آپ دنیا میں تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، دین میں بھی ہوتا ہے۔ دین تو ہے پر غلط کیا، ہو گیا بڑا غلط، کیا دین کیا نقصان کر دیا، بجائے اس کے دعا کے بد دعا دے دی، بجائے نیکی کے گناہ کر دیا، ہے تو دین، لیکن دین جیسے دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے خلاف ورزی کرنے سے، خلاف اصول سے، خلاف احکامات کے، تو اسے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے قرآن شریف کا، اس کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے۔ اب جواب آپ خود دینا، نمبر خود لگانا، بڑا آسان وہ ہے۔ آپ بتائیے ذرا دنیا میں جو قرآن شریف پڑھنے والے خواتین و حضرات، آدمی، عورتیں، بچے، بچیاں،
صحیح تلفظ پڑھنے والے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ یہ بتائیں، جواب دیں۔ صحیح قرآن شریف کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید اور مخارج کے ساتھ، صحیح قرأت اور قواعد کے ساتھ پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ تھوڑے۔ پہلا آ کے ڈوب گیا اسلام کا، قرآن کا پہلا آ کے ڈوب گیا۔ میں تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں، تفصیل تو نہیں کروں گا، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی سمجھ کے پڑھو۔ اب سارا دن حافظ پڑھ رہا ہے، قاری پڑھ رہا ہے، معنی جانتے ہی نہیں، اللہ نے کیا روکا، کیا حکم دیا، کیا طلب کیا، کیا منع کیا، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، لفظ ہی پڑھے جا رہا ہے۔ تو دوسرا کیا ہے، اس کے معنی سمجھ کے پڑھو، تبھی تو فائدہ ہوگا قرآن کا۔ اگر معنی سمجھتے نہیں ہو کہاں فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ثواب تو مل جائے گا اگر قرآن شریف صحیح پڑھا، لیکن فائدہ تو نہیں ہوا۔ اس لیے الحافظ کل جاہل، حافظ ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ احکام ہے کیا۔ حافظ ہے حرام حلال جائز ناجائز خیال ہی نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ تو حافظ صاحب ہیں، اب وہ چپ ہے۔ حافظ ہوں، آپ سے کچھ لم یبج، حافظ کو مانا تو آتا کوئی نہیں، حافظ کو پتہ تھا ہی کوئی نہیں کہ ترجمہ کیا ہے، اس میں خدا نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا منع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ حافظ ہے، قرآن پڑھے جا رہا ہے، اور اس کا معنی کون جانے گا؟ تو دوسرا کیا ہے، اس کے معنی کو جان کے سمجھ کے تلاوت کرنا، دو حق ہو گئے۔ تیسرا حق یہ ہے، اچھا یہ بتاتے بھی جاؤ، کیا معنی کو جاننے والے قرآن پاک کے لوگ زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ اور معنی کو، الفاظ کو صحیح کر کے معنی کو صحیح سمجھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اب دیکھتے جو ہم نے بنیاد ہی ختم کر دی، دین کی بنیاد ہی خراب ہے، تو آگے شاخیں کیا نکلیں گی؟ نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے ایسے کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ضابطۂ خداوندی، قانون خداوندی ہے، یہ اسلام کے قواعد ضوابط احکام ہیں۔ تو ان کے اندر کچھ احکام عقائد کے متعلق ہیں، عقیدہ صحیح توحید کا ہو، شرک کا نہ ہو، کچھ احکام اعمال کے متعلق ہیں، اخلاق، اعمال، میراث، جائیداد، شادی، حلال حرام، حقوق، ہمسائے کے، گھر والوں کے، میاں بیوی کے، تمام باتیں۔ تو یہ سارے اس تیسرے نمبر جو حق ہے وہ احکامات کے متعلق ہے، اس کے اندر ہم نے احکامات دیے ہیں، تو وہ احکامات بھی جان لو، جب تمہیں فائدہ ہوگا۔ احکامات کیا حکم دیا خدا نے، پتہ کوئی نہیں، معنی جان لیا، معنی کے باوجود بھی احکام نہیں جانتے۔ جب احکام نہیں جانتے تو اللہ نے تو حکم دیا تو اس نے سمجھا ہی کوئی نہیں، لیکن عمل کرنا ہی کوئی نہیں، تو اللہ کا قرآن تو ایسی خاموش رہ گیا، وہ تو الماری میں پڑا رہا بس۔ تو اس کے تیسرے نمبر پہ جو حق ہے وہ قرآن کے احکامات، جو کچھ عقائد کے بارے میں ہے، کچھ اعمال، اخلاق، بدنی، عبادات، مالی، سب چیزیں اس میں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب آتا ہے۔ تو یہ احکامات کو جاننے والے، قرآن شریف کو صحیح تلفظ سے پڑھنے والے، معنی کو بھی جاننے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ بتاؤ کتنے ہیں؟ تھوڑے سے بھی تھوڑے، تھوڑے سے بھی، یہ 3 حق ہو گئے۔ اب چوتھا حق قرآن پاک ہے، یہ سب پہ عمل کرنا ہے تم کو، خالی پڑھ پڑھا کے نہیں جانا گھر، سب پہ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے عقیدے کے بارے کا ویسے عقیدہ رکھو گے جنت جاؤ گے، جیسے ہم نے اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کہا ہے ویسے پڑھو گے، کرو گے عمل تو جنت جاؤ گے۔ تو چوتھا حق ہے عمل کرنا۔ عمل کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ تھوڑے سے تھوڑے یا زیادہ ہیں؟ تھوڑے سے بھی، عمل تو کر کوئی نہیں رہا، عمل تو کر کوئی نہیں رہا۔ اچھا پانچواں حق اب یہاں سے دعوت تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اصل دعوت تبلیغ قرآن شریف سے ہی ہے، لیکن سمجھ کے ہے، ایسے نہیں کہ غلط خود کرو گے تو دوسروں کو صحیح کیا کراؤ گے، خود ہی غلط کرے جا رہے ہو تو دوسروں کو کیا سکھاؤ گے یار۔ تو 5واں حق ہے کہ دعوت تبلیغ کرو۔ اس قرآن شریف کے ان 4 باتوں کو جو تم نے اپنائی ہیں، یہ 4 باتیں اپنے بھائی بہنوں کو، پوری امت کو آگے پہنچاؤ۔ تو قرآن شریف صحیح پڑھیں، معنی صحیح جانیں،
احکام صحیح جانے، عمل پورا پورا جیسے تم نے کیا ایسے ان کو بھی چاروں چیزیں کروانے کی دعوت تبلیغ ہے۔ پورے دین کو سیکھ کے پورے دین کو آگے سکھانے کا نام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ پورے دین کو لے کے، اب دکان سے مال آپ نے غلط اٹھایا تو آگے غلط ہی سپلائی کرو گے نا، اگر صحیح اٹھایا تو صحیح سپلائی کرو گے۔ تو دین کو اگر غلط لیا ہوا ہے تو آگے بھی غلط پہنچاتے جاؤ گے، صحیح لیا ہوا ہے 100% ہے تو آگے 100% جائے گا، 50% ہے 50% جائے گا، 10% ہے 10% آگے پہنچے گا۔ جتنا تمہارے جیب میں ہوگا اسی میں سے نکلے گا آگے، جتنا دل میں دماغ میں پلے ڈالا ہے، اپنایا ہے، سنبھالا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، سب کچھ آگے فرمایا 5 نمبر دعوت تبلیغ کرو، یہ آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کی قبریں وہاں 10,000 تک ہیں جنت البقیع میں، باقی سب دنیا میں پھیل گئے۔ آگے پہلے پورا سیکھا رسول پاک سے، الفاظ پورے سیکھے، معنی پورے سیکھے، احکام پورے سیکھے، عمل پورا کیا، آپ پھر صحابہ دنیا میں گھوم گئے آگے پہنچانتے ہی سب کچھ جہاں۔ اس لیے آپ سے کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم، میں یہ مقتدی ہے تم محتد ہے تم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے ہدایت پاؤ گے، جنت جاؤ گے۔ ہر صحابی میرا مکمل تیار ہے، ہر میرا صحابی دائی ہے، ہر دائی مکمل دیندار ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کے پیچھے بھی کوئی چل گیا کہیں بھی میرے ایک صحابی کے پیچھے، وہ دوزخ نہیں جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ تو یہ چھٹا حق، دعوت تبلیغ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام کوئی نہیں۔ آپ سے ہم نے 40 سال کی عمر میں جب آپ کو وحی اللہ نے بھیجی، دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا آپ وسلم نے، یہ ہے رسول پاک کا مشن۔ دعوت تبلیغ کیا ہے؟ رسول پاک کا مشن ہے، رسول پاک کا مقصد حیات ہے، مقصد بعثت نبوت ہے، سارا پروگرام میں یہی دعوت تبلیغ ہے۔ کیسے؟ آپ نے جیسے دعوت دی سب سے پہلے چچا نے گالی دی، ابو لہب کھڑا ہو گیا، رسول اللہ کو گالی دی، تب اللہ کا یا محمد لہذا دعوتنا، اللہ نے واپس اس کو گالی دے دی قرآن میں۔ جو رسول پاک کو گالی دے گا اللہ وہی گالی دیتا ہے، جو صحابہ کو گالی دے گا اللہ وہی گالی دیتا ہے۔ رسول و صحابہ کے لیے اللہ کوئی رعایت نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو نہیں چھوڑتے، دونوں کو جو خلاف والوں کو نہیں چھوڑتے۔ خیر اب کیا ہوا؟ چھٹا حق یہ ہے صبر کرنا۔ چھٹا کیا ہے؟ تمام تکالیف، تمام مشقتیں، تمام مخالفتیں، رشتہ داری سے آج کل رشتے بھی نہیں دیتے، بیچارے کتنے دعوت والے رشتے کو نہیں دیتا، حالانکہ 100% بھی یہ نہیں ہے۔ 100% جیسے میں نے عرض کیا اگر یہ ہو تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ تو وہ صاحب سلم کے خلاف ہو گئے، اور 40 سال تک کوئی خلاف نہیں تھا۔ آپ سلم کے خلاف 40 سال تک کوئی تھا؟ نبوت سے پہلے نہیں تھا۔ جو خلاف ہوئے ہیں نبوت کے دعوت کے بعد ہی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو دعوت تبلیغ کا عمل ہے بڑا مشقت والا ہے، بڑا تکلیف والا ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بیگانے تو ہوتے ہی بیگانے ہیں، دشمنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جانی مالی نقصانات بہت ہوتے ہیں، بہت کچھ بائیکاٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کسی ملامت والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا، یہ چھٹا حق ہے قرآن پاک کا، اور یہ سارے حق میں نے مقصد سے بتائے۔ تو عزت سمان فطرت، آسمان پھٹ پڑے، یہ سارا نظام میں دیراؤں کو آگ لگنے پر میں نے تھوڑا اشارہ کیا۔ یہ لوگ ہیں تو دشمن ہمارے، پر محنت کر رہے ہیں، کبھی کبھی دشمن سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ محنت کرتے ہیں، جیسے مشینیں لگاتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں، ایٹم بم بھی قرآن شریف سے ملا ہے، ایٹم بم ان کو قرآن شریف سے ملا ہے، ان کو کیا پتہ تھا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور وہ ایک پرندے 3 کو مارتا تھا، ایک پرندے کی ایک کنکری چونچ میں 2 پنجوں میں ہوتی تھی، ہاتھی کو بھی مارتا تھا، ہاتھی بھوسا ہو جاتا، بندے کو بندہ چورا چورا ہو جاتا۔ اس سے انہوں نے نکالا کہ یار یہ تو ایک کنکری کیسے مار سکتی ہے ہاتھی کو، اور قرآن شریف کہہ رہے ہاتھی کو بھی مارا ہے، ہاتھی والے کو چورا چورا کیا ہے، گھاس پھوس کی طرح جیسے جانور کھاتے ہیں نا، وہ بالکل
وہ خراب ہو جاتا ہے پھر. تو یہ حاشر کیا ہے، تو اسی سے ایٹم بم نکالے. انہوں نے کنکریاں ملائیں، کنکریوں سے ریت ملائی، جو وہ چیزیں ذرات ملائے، کیا کیا کرتے کرتے ایٹم بم بن گیا. اور وہ تھوڑی سی چیز بہت اور نقصان دیتی ہے. اب یہ قرآن شریف سے نکالا انہوں نے، سورہ فیل سے نکالا ایٹم بم کا نظام جو ہے. سارے مطلب باتیں قرآن شریف سے مل رہی ہیں. تو یہ اس صورت میں قیامت کے بارے میں خوب آیا. آگے اللہ نے عجیب فرمایا، اے انسان تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے؟ رب کریم جو بے مانگے دے رہا ہے، تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پالا، بال میں پالا، سب کچھ کرا، اس کی بات نہیں سنتا تو؟ ہاں، اس نے تجھے پیدا کیا، سیدھا سیدھا خوبصورت بنایا. دیکھو انسان کتنا خوبصورت ہے. ہر شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی ہے، ہر شکل اپنی جگہ خوبصورت ہے. خاتون دیکھو، آدمی دیکھو، بچہ دیکھو، بچی دیکھو. ویسے تو اللہ کی ہر نعمت خوبصورت ہے، پر انسان بہت ہی خوبصورت ہے. تو فرمایا الذی خلقک کا، اس نے پیدا کیا تجھ کو، اور سواک کا، بہت سیدھا سیدھا بہترین بنایا، تجھے سنوارا، خوبصورت بنا دیا. فعدل کا، بدل ڈالا. پھر آئیے صورت معاشا رکبک، جس صورت تجھے چاہے تیار کر کے پیش کر دیا. ہیں جی مولانا مناب صاحب آ رہے ہیں جی، یہ ہمارے امیر صاحب آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعالیٰ کی نعمتیں، احسانات بندوں پر، اور بندوں کی نافرمانیاں. کیا منہ، کیا اس کی حالت ہے. تو اس کو اللہ نے متوجہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہیں ہماری یاد، ہمارا ذکر، ہماری اطاعت، ہماری فرمانبرداری، تابعداری کرنی چاہیے، اور اسی کو آگے بھی پہنچانا چاہیے. تو یہ اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، مگر تھوڑی سی باتیں میں نے متوجہ کر دی. تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے ہم سب کو، دین کی دولت سے مالا مال فرما دے ہم سب کو، اور عمل کرنے کی دولت سے اللہ ہم کو مالا مال کر دے. ذکر کر دیں.